بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات مشائخ اعظام علماء ذیشان، بالخصوص فاضل جلیل عالم نبیل پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ مولانا پیر در علی شاہ صاحب ہاشمی جھنڈیر دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر میرے اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، عزیز طلباء اعظام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات عرس مقدس کی آج کی سالانہ محفل اقدس میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور صاحب عرس ہستی پیر طریقت راہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ قبلہ پیر محمد عبد الغفور شاہ صاحب جھنڈیر ہاشمی قدس سر العزیز، اللہ پاک آپ کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس فیض کے سلسلے کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے، اور رب کریم جل شانہ اپنے تمام محبوبین و مقربین کے بالعموم صاحب عرس ہستی اور اس سلسلہ عالیہ کے تمام ہمارے اکابر مشائخ اعظام کے فیوز و برکات بالخصوص ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ گفتگو کے لیے طالب العلم کو جو موضوع آپ دا حکم ہے کہ سرائی کی زبان میں گفتگو کی تھی ونی وے گفتگو واسطے جو موضوع عطا فرمایا گیا ہے، اس حوالے دنال چند ایک بنیادی معروضات عرض کرنا شرف حاصل کرنا ہے۔ صحیح بخاری شریف دی پہلی جلد صفحہ 530 کتاب المناقب دی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ دا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ فرمادن کہ میں حضرت سیدنا امیر المومنین امام الواصلین الی رب العالمین جانشین مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے اس خطبے دوچ خود حاضر اور موجود ہیں کہ مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام دوچ ممبر مقدس دوتے جلوہ گر ہو کے حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمام خلافت سنبھالن تو بعد بالکل ابتدائی دنوں دے جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، پالیسی بیان جاری فرمایا، ایکو جی بالکل ختم کر چھوڑو بیٹا، ہر لفظ دی سمجھ آئے، مہربانی۔ آپ نے ابتدائی ترین اپنے خطبات دے وچ باقی چیزاں دی طرف رہنمائی عطا کرنے نال یہ چیز بھی ارشاد فرمائی کہ ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کریم علیہ السلام دی تمام امت اور تمام اہل ایمان اہل اسلام نو متوجہ کر دو ارشاد فرمایا کہ جس وقت محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دے اہل بیت اطہار دا معاملہ آسی تو ارکبو محبوب کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات نو اپنے اتے الرقیب، اپنے اتے محافظ اور اپنے اتے نگاہ بان منا کرائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الرقیب دے عربی زبان وچ بنیادی دو معنی ہن پہ، دو مطلب ہن پہ۔ الرقیب بے معنی المحافظ والمشاہد، اس معنی دے وچ بھی رقیب آندا ہے۔ مطلب کیا ہے؟
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو اس فرمان گرامی دے اہل علم نے دو مطلب ارشاد فرمائے. پہلا مطلب ہے چونکہ الرقیب آدن المحافظ نو، المشاہد نو، نگاہ بانی کرن والے نو، نگاہ اور نظر رکھن والے نو، تو فرمایا ارکبو جمع مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم دا لفظ ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جس وقت بھی محبوب کریم علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا کوئی معاملہ ہوئے تو فرمایا بے شک ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈے پیارے محبوب کریم علیہ السلام دا وصال اقدس ہو چکا ہے. وصال اقدس فرماونا ساڈے محبوب علیہ السلام دا برحق ہے اور محبوب علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرما رہے ہیں، حدیث سندن متنن صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. انبیاء کرام علیہ السلام دا عالم دنیاد وچوں وصال اقدس فرماونا، وفات شریف فرماونا یہ برحق ہے، لیکن جویں انہاں دے حواریین، انہاں دے اصحاب انہاں نو درود و سلام دے نذرانے پیش کر کے قبر مبارک دے دفن فرمیندے ہن، جویں قبر منور انہاں دے بند کیتی ویندی آئی، اللہ پاک دوبارہ انہاں نو حقیقی جسمانی حیات طیبہ قبر انور دے وچ اور عالم برزخ دے وچ عطا فرما چھوڑ دے. اس واسطے الانبیاء احیاء فی قبورہم، تمام دے تمام وصال یافتہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے مبارک مزارات اور نورانی قبراں دے وچ زندہ ہیں، یصلون نمازاں بھی ادا فرماندے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب کریم علیہ السلام حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین، محبوب کریم علیہ السلام دی ابد الآباد تک نبوت اور رسالت تمام خلق الہی دتے جاری و ساری ہے. الرسالت ہی الرابطۃ بین المرسل والمرسل الیہم، نبوت اور رسالت باطنی رابطہ فیض دا نام ہے. اس واسطے ابد الآباد تک جو جو چیزاں باقی ان پیاں، جنت ہے، نار ہے، جو کچھ بھی ہے، محبوب کریم علیہ السلام دا باطنی رابطہ چونکہ کائنات دے ہر ذرے دے نال ہے. وقت قرآن پاک فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اتھے رحمت مصدر ہے جڑا نبی پاک علیہ السلام دی ذات بابرکات دوتے بولا جا رہے. مصدر جنن بھی تسا بول کے ذات مراد لے سو، مصدر دا اطلاق ذات تے کرے سو، مصدر تعویل کرنی واجب ہوئے سی. مصدر وجوباً مؤول ہو کے یا مبنی للفاعل ہوتا ہے یا مبنی للمفعول، اتھے مبنی للفاعل ہے. اس واسطے تفسیر روح المعانی سمیت جتنی بڑی تفاسیر دیکھ سو، تمام تو مفسرین ائمہ علماء یہ ارشاد فرمائے دے نظر آسن کہ اتھے رحمت مصدر مبنی للفاعل ہو کے راحم دے معنی دوچے. اس واسطے 17ویں پارے سورہ انبیاء دی آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا معنی عربی انٹو عربی ہے اے وما ارسلناک الا راحما للعالمین، اے پیارے محبوب نبی علیہ السلام اساں ابد الآباد تک واسطے تمام دے تمام جہانہ اور تمام دے تمام عالمین دوتے اساں تو انو اپنی ہر رحمت پہنچاون والا بنا کے بھیجا ہے. اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم حدیث صحیح ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یؤتی. فرمایا جس نال اللہ پاک خیر دا اور اچھائی دا ارادہ فرمائندا ہے. خیرن دتے اگر تنوین دو زبر تنوین برائے تنکیر ہوئے تو نکرہ عموم تے دلالت کردا ہے. وت مطلب اسی من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ پاک جس میرے امتی مرد و عورت دے نال، بچے جوان بزرگ دے نال خیرن ہر قسم دی خیر دا ارادہ فرمائندا ہے، اس نو میرے دین دا فقیہ اور عالم بنا چھوڑدا ہے. اور اگر خیرن دتے تنوین برائے تعظیم ہوئے تو وہ تعظیم جڑا ہے عظمت اور بڑائی تے دلالت کر دی ہے. من یرد اللہ بہ خیرن، جس میرے امتی دے نال اللہ تعالیٰ سب تو وڈی خیر دا ارادہ فرمائندا ہے، اس نو میرے دین دی سمجھ، شعور، علم، فقہ اور دین دا عالم اور فقیہ بنا چھوڑتا ہے. پتہ چلا جتنے ساڑے علماء ہیں جویں کہ صاحب عرس حضرت علامہ مولانا پیر محمد عبد الغفور ہاشمی جھنڈیر، یہ جھنڈیر دا لفظ اصل جھنڈا گیر آئی اور یہ اصل حضور مولا کائنات دی اولاد امجاد ہیں. اتھے لوگ سمجھتے ہیں بے جھنڈیر کوئی لوکل قوم ہو سی، یہ جھنڈیر انہوں چونکہ جھنڈا ملو آئی اور بنی ہاشم دی ہر جگہ دوتے حفاظت بھی کر دیا آل رسول علیہ السلام دی. اس سے واسطے
انہاں دی کوئی گفتگو انہاں دا کوئی عمل آل رسول علیہ السلام دے عشق محبت تو خالی نہیں ہویا کرتا. سبحان اللہ. کیونکہ جتھے بھی علمی دفاع کرنا ہویا، جانی دفاع کرنا ہویا، مالی دفاع کرنا ہویا، یہ بنی ہاشم دا اے خاندان جڑا ہے نا جی، آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی خدمت سب تو اگے پیش ہویا کرتا ہے. اور یہ جھنڈا پکڑن والے لوگ ان پہ یہ علمبردار ہستیاں پیاں. تو جھنڈا گیر جس وقت عربی چو انہا علاقے چاہے اس لئے سرکاری زبان فارسی و جھنڈا گیر جڑا ہے انہا دا، اور بالخصوص سندھ علاقے دوچ تو جھنڈا گیر تو اپنی سرائکی لفظ جڑا ہے تبدیلیاں آندیاں راندیاں تخفیفاً جڑا ہے وہ جھنڈا گیر تو لفظ ہو گیا جھنڈیر. تو اصل جھنڈیر دا معنی علمبردار ہویا کرتا ہے، اور ایک کہہ دے علمبردار اہل بیت اطہار اور آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہر جگہ دوتے علمبردار ان پہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا الہ زندہ بھئی. ایک قریشی ان پہ اور کائنات انسانی دا جڑا سب تو افضل خاندان ہے، لیکن ایک خاندانی عظمت ایک جزوی فضیلت ہویا کر دی ہے، کلی فضیلت نہیں ہوندی. کلی فضیلت ہے قرآن پاک دے 26ویں پارے سورہ الحجرات دی آیت نمبر 13 دے وچ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا او ہے اتقاکم جڑا تواڈے وچوں سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. و تقوی دی بنیاد علم شریعت دتے ہے، کیونکہ تقوی دا معنی کیا ہے؟ الاتیان بما امر اللہ تعالی ورسولہ علیہ السلام والانتہاء امان اللہ تعالی ورسولہ علیہ السلام. تقوی دی حقیقت ہے کہ ہر او گل ہر او کام جدے کرن دا اللہ اور دے محبوب نے حکم دیتا ہے، اللہ اور دے محبوب دی رضا اور خوشنودی واسطے خلوص دل نال اس کام نو ٹائم دتے کر چھوڑنا، اور جیڑی گلاں تو جیڑے کماں تو اللہ اور دے محبوب نے منع فرمایا ہے وت وڈے تو وڈا نقصان بظاہر گوارا کر گنا، لیکن اللہ اور دے محبوب دی روکی ہوئی گل تو روکے کام تو روک ورنا اے ان تقوی ہے پیا. سبحان اللہ. معمورات نو بجا لے آمنا، منہیات اور ممنوعات تو رک ورنا اے ہے تقوی. تو جب تک علم شریعت نو سی سانو کننے پتہ لگ سی کہ اللہ نے کیڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے، اللہ نے کیڑی گل کرن دا حکم دیتا ہے، محبوب نے کیڑے کام کرن دا حکم دیتا ہے، کیڑی گل کرن دا حکم دیتا ہے، کیڑی گل تو منع فرمایا ہے، کیڑے کام تو منع فرمایا ہے. تو ممنوعات اور معمورات دا پتہ تا لگ سی جس لے قرآن و حدیث دا علم ہو سی. تو تقوی دی بنیاد چونکہ عالم اسباب علم دتے اس وقت قرآن پاک کل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، حل محبوب فرما رہے ہو کیا او لوگ جنہوں نے میں اللہ نے علم دی نعمت عطا فرمائی اور او لوگ جڑے علم دی نعمت تو خالی ہیں محروم ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے؟ یہ حل کلمہ استفہام استفہام انکاری ہے. اللہ پاک فرماتا ہے کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام واضح اعلان فرما چھوڑو کائنات وچ میں اللہ دی بارگاہ کوئی پوری روئے زمین دا حکمران بن ونجے لیکن علم شریعت تو خالی ہوئے تو کدے بھی بے علم والے دی برابری میں اللہ دی بارگاہ چ نہیں کر سکتے. علم دی برابری کوئی شے نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضینا بالقسمت الجبار فینا، حضور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے بے علم نو بڑے بڑے مال دے دیتے تے اساں جبار اللہ پاک دی تقسیم تے راضی ہیں کہ سانو اللہ نے علم عطا فرمایا. سبحان اللہ. علم دی برابری تو نتیجہ کیا نکلا قرآن پاک دے چوں کہ علم اور تقوی اے افضلیت دا معیار ہے پیا. معیار عمومی اور معیار کلی جڑا ہے نا جی او علم اور تقوی ہے. اور یہ نہیں کہ صرف سانو یہ گل سمجھ آوے، نہیں، آپ صحیح مسلم شریف کتاب العلم دے حضور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مروی حدیث صحیح ہے، سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من بطا بہی عملہ لم یسرع بہی نسبہ، فرمایا عمل والے پاسے ضرور توجہ رکھی کرائے، تقوی دے اوتے ضرور کار بند روائے. من بطا بہی عملہ جہندا عمل اس نو پیچھا چھوڑ گیا، سست کر گیا، لم یسرع بہی نسبہ اس دا نسب اور خاندانی پس منظر کدے بھی اس نو تیز نہ کرسی اللہ دی بارگاہ چ اگا نہ لے کے. ویسے خاندانی شرافت جزوی فضیلت کلی فضیلت تقوی اور علم ہے پیارا، علم شریعت. اور یہ چیز حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دی ذات بابرکات نے ساری کتاباں چی صحیح سند نال موجود ہے. نہج البلاغہ علماء اہل تشیع دی
حضور مولا کائنات دے ارشادات عالیہ تے مشتمل سب تو مستند معتبر کتاب ہے نہج البلاغہ. اسے 2 مقامات تے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم دا فرمان موجود ہے. آپ بھی فرماتے ہیں من ابتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ. فرمایا میری اولاد امجاد اور میں علی دے نال محبت رکھن والے ہو عمل چ سستی کوتاہی نہ کرائے, تقوی اور پرہیزگاری تے کار بند روائے. فرمایا من ابتا بہی عمل, جیندا عمل اس نو پیچھا چھوڑ ویسی عمل نہیں کریندا, نماز نہیں پڑھدا, روزہ نہیں رکھدا, حج زکات والے پاسے توجہ نہیں کردا, والدین دی خدمت نہیں کریندا, بیوی بچیاں دے حقوق ادا نہیں کریندا, لوگوں تے ظلم زیادتی کردا ہے, ہمسایاں دا خیال نہیں کریندا. فرمایا وجہ دے وچ عمل کوئی نہیں, نہ جیندا عمل اس نو پیچھا چھوڑ گیا اس دا نسب اس نو اگا نہ لے کے ویسی. ہاں جی ہکے بخشا ونیا او ہور گل ہے, اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے, اور ہکے اللہ دی بارگاہ چ مقام فضیلت مقام عظمت دتے آونا, اس دی بارگاہ چ قرب اور محبوبیت تے مقام تے آونا. فرمایا وہ محض خاندان دی وجہ تو کوئی نہیں آندا, وہ آندا ہے تا تقوی دی وجہ تو آندا ہے, عمل اور علم شریعت دی وجہ تو آندا ہے. تا الغرض یہ فضیلت جزوی ہے, لیکن یہ جزوی فضیلت اللہ نے سب تو زیادہ اس جزوی فضیلت دا نور رکھا ہے. تا تمام خاندان ہائے انسانی دے خاندان بنی ہاشم وچ محبوب دی نسبت دی وجہ تو عالم انسانیت دے تمام خانداناں دے سب تو افضل خاندان ہے پیا تو محبوب دا خاندان خاندان بنی ہاشم ہے پیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میرے دوستو سڑے پیارے محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم دی ذات بابرکات, آپ دا وصال اقدس برحق ہے, لیکن الانبیاء احیاء فی قبورہم. انبیاء کرام علیہ السلام محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنہ جنہ ہستیاں دا وصال اقدس, باقی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح دی چند مبارک ہستیاں جنہ دے بارے تحقیق اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے تا اجماع ہے اور برحق یا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے دا انکار کرنا بندے نو دائرہ دین چنا خارج کر چھوڑے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہیں, آسمان تے جلوہ گر ہیں, قرب قیامت تشریف گنا سن. حضرت خضر علیہ السلام دے بارے بھی 2 قول ہیں, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, ورنہ 4 ہستیاں دے متعلق کہ انہاں دا اجے وصال نہیں ہویا. تحقیق ہو سکتی ہے اس مسئلے دے عیسیٰ علیہ السلام دے اتفاق ہے کہ وہ زندہ انہاں دا اجے وصال اقدس نہیں ہویا. باقی انبیاء کرام علیہ السلام دا وصال اقدس ہو چکا ہے, اور محبوب فرماتے ہیں جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام دا وصال اقدس ہو چکا ہے انہاں دا وصال اقدس فرماونا برحق ہے. لیکن جویں قبر انور دے وچ انہاں نو جلوہ گر فرمایا ویندا ہے اور قبر منور بند کیتی ویندی ہے, انبیاء کرام علیہ السلام دوبارہ قبر انور وچ حقیقی جسمانی حیات طیبہ نال جلوہ گر ہوندن, یصلونا نمازاں بھی ادا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا بھائی سارے پیارے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس بھی برحق, لیکن آپ تین اللہ دی ہر رحمت پہنچاون والے وقت باطنی رابطہ فیض رسالت دی وجہ تو آپ دا ہر ذرے نالے اس وقت محبوب دی ذمہ داریاں باقی انبیاء کرام دی ذمہ داریاں مکمل ہو گئیاں, لیکن محبوب دی ذمہ داری تا عالم برزخ چو بھی جاری ہو ساری ہے بھائی. آپ دا فیض مقدس جاری تو محبوب تے ہور بھی ذمہ داریاں, لیکن نبی علیہ السلام قبر انور صرف نماز دا ذکر کیوں فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنے مزارات زندہ ہوں دن اور نمازاں ادا فرمائے دن. وجہ یہ ہے کہ محبوب دے سامنا چاہتے ہیں کہ نماز دا تعلق ہے قیام رکوع سجدے دے نال. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. جڑی ہے نا روح جس لئے مجرد روح بطور روح ہوئے, دا سول ایز اے دا سول, روح محض بطور روح ہوئے تو وہ ایک جسم بسیط ہے, وہ مرکب نہیں. اس دی تجزی اور اجزاد ہوتے جو ساڑا جسم تا انگلیاں ہو گئیاں, ناخن ہو گئے, ہتھیلی ہو گئی, ود کلائی ہو گئی, ود کونی ہو گئی, بازو ہو گیا, ود کندھا اور شولڈر ہو گیا, سینہ ہو گیا. یہ 360 پارٹس آف باڈی پہ جسم دے حصے. روح دا تسا نہیں آکھ سکتے کہ اے اس دی انگلی ہے تے اے اس دا جناب جڑا ہے ہاتھ ہے تے اے اس دا پیر ہے. وہ جسم بسیط ہے. ہاں جس لئے جسم چ آ ویندی ہے تو جسم واسطے مادہ حیات روح ہے, وت او سرایت کیتی ہوئی ہوندی ہے, وت دے ہاتھ پیر سارا جسم دے ذریعے متحقق ہوندے. جسم تو الگ ہوئے تو روح چ علم بھی ہے, شعور بھی ہے, مدرک اصل روح ہے, تمام علم دا سرچشمہ اور ساری چیزاں روح دے وچ کمالات. لیکن جس لئے جسم تو الگ ہوئے مجرد روح خالی تنہا روح تو وہ تو بسیط جسم ہے پیا, اجزاء اور پارٹس اور حصیاں دوتے مشتمل نہیں.
تو چونکہ قیام رکوع روح اگر ایک جگہ تے موجود ہوئے نا تسا یہ نہیں آدھے کہ روح کھلوتی ہے یا روح بیٹھی ہے یا روح لیٹی پئی ہے یا کس ہے، نہیں بٹھی کے روح موجود ہے. اپنے کو گیند آ ونجے نا جی بال، ٹھیک ہے، گیند کھیڈن والا، تو وہ اگر اتنے رکھوں چاہ تو وہ ہر پاسو ہی برابر گول ہوتا ہے. اگر وہ تھوڑا جہا بھی کسی پاسو ٹیڑھا ہو سی نا تو بعد گیند بناون دا مقصد ہی ختم ہوئے سی. تو وہ دی صنعت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر طرف برابر زاویے دے گول ہے پیا. تو ہن گیند اتنے رکھوں چاہ تو تواڈے کول پوچھوں بھئی گیند موجود، تو آکھو جی استاد جی گیند موجود ہے پیا. وقت میں تواڈے کول پوچھاں بھئی گیند کھلوتا ہے یا لیٹا پیا ہے؟ تو آکھو جی موجود ہے لیکن ادھے کھلومن یا لیٹن دا حکم نہیں لگ سکتا. ادھی صنعت اور بناوٹ ہی ایسی ہے. یہ نہیں آکھ سکتے کہ گیند ہن ڈنگا پیا ہے تے ہن سیدھے زاویے دے وچ پیا، بس موجود ہے، کھلومن بمن دا حکم گیند تے نہیں لگدا. لیکن اگر یہ میں فقیر درویش دا سادہ جہا پین تواڈے سامنے کروں چا قلم اس دے نال میں لکھدا ہونا تو آکھو استاد جی بالکل سانو یہ پین نظر آ رہے ہے، قلم نظر آ رہے ہے، موجود ہے سامنے. تو میں اگر تواڈے کول پوچھا بھی قلم کھلوتا ہے یا لیٹا پیا، تو آکھو جی کھلوتا ہے. ہن تساں آکھو لیٹا پیا ہے، ہن آکھو جی یہ ٹیڑھا کھلوتا ہے، ہن آکھو یہ سیدھا ہے، تے ہن آکھو یہ موڈھا تے الٹا ہے. تے اس دے موجود ہون نال تساں کھلوون دا بھی لا دتا حکم، لیٹن دا بھی لا دتا، ٹیڑھے ہون دا لا دتا، موڈھے ہون دا لا دتا، سیدھے ہون دا. یہ کئی احکام ہور بھی ادھے تے لگ گئے کیونکہ اس دی بناوٹ ایسی ہے. روح جب تک مجرد روح ہوئے نا، خالی روح، ادھے تے قیام رکوع سجدے دا اطلاق نہیں ہو سکتا. اس حدیث دی شرح بڑے بڑے آئمہ لکھ رہے ہیں، مفسرین بھی، شارحین حدیث بھی، متکلمین بھی، اصولیین بھی، کہ روح جب تک اکیلی روح ہوئے نا، یہ آدن اہل حدیث وغیرہ دیوبندہ مماتی گروپ جی ان کی روح مبارکہ او بھائی محبوب نے یسلون دی قید اس سے واسطے لا چھوڑیے کہ انبیاء جسم دے نال زندہ ہویا کر دیں، صرف روحانی طور تے ہوئے نا تو نمازاں دا اطلاق نہ ہویا. لیکن محبوب نے فرمایا یسلون کہ انہاں دیاں روحاں دا یا مضبوط تعلق ہوندا یا روح مبارکہ ہوندی جسم انور چ، جسمانی زندگی انہاں نو قبر انور چ ہوندی ہے، لہذا نماز ہی پڑھتے ہیں، رکوع سجدہ بھی کرتے ہیں. حضرات سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. حضرت سیدنا شیخ محقق الاطلاق آل رسول علیہ السلام دی اتنی بڑی محقق ہستی جنہوں غیر مقلدین میں بھی بڑے بڑے علماء، علامہ صدیق حسن بھوپالی ہوون، وحید الزمان صدیقی ہوون، اکابر علماء دیوبند، سب انہاں دی سکاہت تے متفقین پہ. اور اسا اہل سنت و جماعت دی تو آل رسول ہستی مقتدا و پیشوائے حضرت سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی بخاری قدس سر العزیز 952 ہجری چنہ دا وصال اقدس ہے. آپ دے مکتوبات، آپ دی آخری ترین تصنیف اخبار الاخیار دے حاشیت موجود ہیں. مدینہ پبلشنگ کمپنی کراچی دا ایڈیشن میرے کول موجود ہے. نوریہ رضویہ فیصل آباد اور لاہور دا ایڈیشن میرے کول موجود ہے. صفحہ 155 دتے حضرت شیخ محقق الاطلاق سیدی شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرما دیں کہ چنداں کے اختلاف علماء امت در مسائل بسیار است ولے درین یک مسئلہ کسرا خلاف نیست کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم در قبر انور با حیات حقیقی جسمانی بے شائبہ توہم مجاز دائم و باقی اند و بر احوال و اعمال امت حاضر و ناظر و مستفیدین را مربی. شیخ محقق علیہ رحمہ نے فرمایا کہ چنداں کے اختلاف علماء امت در مسائل بسیار است جیسا کہ علماء امت دا مسائل فقہیہ دے وچ اختلاف بہت زیادہ ہے. سارے ائمہ مجتہدین متبوعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیگر مجتہدین فی المذہب مجتہدین فی المصائب اصحاب فتوی و ترجیح علماء دا کوئی آدھے جی امام دے پیچھو فاتحہ پڑھو، کوئی فرمیندن امام دے پیچھو نہ پڑھو، کوئی آدھن اچھی آمینہ کو، کوئی آدھن نیوی آمین، کوئی آدھن رفع دین کرو، کوئی آدھن نہ کرو. فرمایا اصولان دے اختلاف اور روایات دی کثرت دے باعث اختلاف دیاں بنیاداں بھی موجود ہیں اور مسائل چ اختلاف بھی موجود ہے. ولیکن دری یک مسئلہ کسرا خلاف نیست. شیخ محقق فرمائدن میرے دور تک اس ہک مسئلے چ آج تک کسے عالم محقق دا
کوئی اختلاف نہیں، ساری امت متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم در قبر انور اپنی قبر انور دے وچ باحیات حقیقی جسمانی بے شائبہ توہم مجاز ایسی حقیقی جسمانی زندگی مبارک دے نال قبر انور زندہ اور موجود ہیں، ایسی حقیقی جسمانی زندگی جد وچ مجاز دے شائبے دا کوئی وہم بھی نہیں ہو سکتا، شک اور شبہ بھی نہیں ہے، اس دے وچ کوئی مجاز نو راستہ ہی نہیں ہے، اتھے حقیقی جسمانی حیات طیبہ دے نال محبوب علیہ السلام قبر انور اور عالم برزخ زندہ جلوہ گر موجود ہیں، و بر احوال و اعمال امت حاضر و ناظر۔ اعمال دا تعلق ہوندہ ہے جوارح دے نال، جسمانی اعضاء اور جسم دے نال، اور احوال دا تعلق ہویا کردہ ہے باطن دے نال اور روح دے نال۔ فرمایا بر احوال و اعمال امت، محبوب دا امتی جس مقام تے بھی کائنات وچ موجود ہے، معبود تے ظاہر دے تے بھی حاضر و ناظر، ان دے باطن تے بھی حاضر و ناظر ہے۔ وہ مستفیدین را مربی، اور جتھے بھی کوئی ہوئے محبوب کو فیض طلب کرے، محبوب اپنے روضہ مقدسہ وچوں اج بھی فیض طلب کرنے والے دی تربیت بھی فرمائندن، فیض و نور بھی عطا فرمائندن۔ تو میرے دوستو، الغرض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف دی میں حدیث صحیح سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت دے نال پیش کیتی ہے۔ فرمایا ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیتہ ہی علیہ السلام۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس برحق کے، لیکن وصال اقدس تو بعد ساڑے آقا کریم علیہ السلام حقیقی جسمانی حیات طیبہ دے نال قبر انور دے جلوہ گر اور موجود ان پہ۔ فرمایا جویں محبوب دے کسے امتی دا اہل بیت اطہار اور سادات کرام دے نال کوئی معاملہ چلدا ہے، محبوب علیہ السلام اپنی قبر منور اپنے روضہ مقدسہ وچوں اس دی طرف توجہ چا فرمائندے کہ اے میرا امتی ہے جس نو ایمان ملا ہے تا میری وجہ تو، اسلام ملا ہے تا میری وجہ تو، قرآن ملا ہے تا میرے ذریعے، جو کچھ نعمت مل رہی ہے ظاہر باطن دی میرے ذریعے مل رہی ہے۔ ہاں جی کیوں؟ انما انا قاسم واللہ یوتی۔ فرمایا من یرد اللہ بہی خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس نال ہر قسم دی خیر، سب تو بڑی خیر اور بھلائی دا ارادہ فرمائندا ہے، اس نو دین دی فقہ عطا فرمائندا ہے۔ تو فرمایا جندے کول دین دی حقیقی فقہ ہو سی، جڑا صحیح فقہ ہو سی، اور رات دن دلائل شرع دے وچ دیکھ رہے ہو سی کہ انما انا قاسم واللہ یوتی ابد الآباد تک، جس نو جو کچھ بھی عطا فرما رہے، ہر نعمت اللہ پاک عطا فرما رہے، انما انا قاسم، لیکن پکی گل ہے ساری کائنات خلق وچ اللہ دی ہر نعمت نو میں تقسیم کر رہا ہاں جی، آندہ سب کچھ اللہ پاک دی طرف ہوئے، بخدا خدا کا یہی ہے در۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ دی قسم، عالم دنیا دے وچ اللہ دا دروازہ وہ ہے جڑا مصطفیٰ علیہ السلام دا دروازہ اقدس ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر۔ مفر اس میں ظرف دا صیغہ ہے، فرار تو مضاف ثلاثی دی چو، مکر قرار تو اس میں ظرف دا صیغہ ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اس در تو بھج کے کائنات تساں کتھائیں نہیں وائی سکتے۔ ہاں جی، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو اللہ دی بارگاہ جو کچھ ہوئے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو کچھ رب کریم دی طرفوں ملنا ہے، ملنا رحمت للعالمین اور اللہ پاک دے نائب اکبر اور اللہ پاک دے خلیفہ اعظم مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی جو تقسیم ہو کے تو محبوب عالم برزخی چوبت دے دن کہ اس میرے امتی دا معاملہ میرے پیارے سید بچے دے نال آ گئے، میرے اہل بیت اطہار دے نال آ گئے، ایمان اسلام ظاہر و باطن دی ہر نعمت اللہ دی طرفوں آ رہی ہے، لیکن میرے ہاتھ چو تقسیم ہو کے میرے امتی نو پہنچ تے اج میرے اہل بیت اطہار دا معاملہ آ گیا ہے، تو میں اللہ دا محبوب دے دا میرے اہل دے نال میرا اے امتی کیا رویہ رکھتا ہے اور کیا سلوک۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی، جس نے محبوب علیہ السلام دے اہل بیت اطہار دا معاملہ ہوئے تو مت سمجھائے کہ صرف اہل بیت اطہار ہستیاں، صرف اس فلاں سید صاحب
نہیں اڈے نظر بعد وچ ونجے پہلے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام دکھائے کہ کہندی آلے طیب ہے. یہ کس بارگاہ دے آلے بیت اطہار کہندے گھر والن کہندی اولاد امجاد ہے. ہاں جی محبوب نو رقیب مننا کرائے اپنے اتے، محبوب نو اپنے اتے مشاہدہ فرماون والا، اپنے اتے نگاہ بان اور اس مسئلے وچ اپنے اتے نگاہ رکھن والا مننا کرائے. جدن بھی سادات کرام دے متعلق کوئی گل کرن لگو، کوئی قدم اٹھاون لگو تو ڈے گنائے پہ محبوب ڈے دھے پہن تو آنو حضرت ابو بکر صدیق. دوجا شارحین حدیث نے فرمایا کیونکہ الرقابت بے معنی المحافظت بھی ہویا کر دیئے تو ارکبو بے معنی احفظو. کیا مطلب کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے جڑے حقوق ہیں نا، محبوب دے حقوق دی حفاظت کرو فی اہل بیت ہی، آپ دے اہل بیت اطہار دے معاملے دی. کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر صدیق دا مذہب ہے ایک بندہ لکھ نمازاں پڑھے، روزے رکھے، اور جو خاص محبوب دے حقوق ہیں، کیونکہ محبوب دا حق تا ساری جان نالو بھی ود کے ساڑے ہوتے ہیں نا جی. ہاں جی قرآن پاک 21واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 6 وچ اللہ پاک دا ارشاد گرامی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اولا دے دو معنی ہوندے ہیں عربی چ، اولا بے معنی احقو بھی ہوندے، اولا بے معنی اقرب بھی ہوندے. اعلی حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے کنز الایمان فی ترجمت القرآن چ احقو معنی ایتھے تفسیر نو مرجع قرار دیتا ہے، چنانچہ آپ دا ترجمہ سرائکی دے وچ عرض کر رہے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قیامت تک آمن والا کوئی مومن مرد ہے، کوئی مومنہ عورت ہے، کوئی مومن اپنی جان نفس اور ذات دا اتنا مالک اور حقدار نہیں جتنا اس دی جان اور ذات دے مالک اور حقدار میرے محبوب نبی علیہ السلام ہے. قرآن پاک دا فرمانے گرم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے النبی احق بالمؤمنین من انفسہم. میں خود اپنی جان دا اتنا مالک نہیں ہاں اس وقت بھئی میرا جسم میری مرضی، یہ کوئی شرعی نعرہ نہیں ہے. بیا ہر لغت دے جڑا کوئی نعرہ کوئی کلام ہوتا ہے سب تو پہلے اہل لغت اس زبان دے جڑے بولن والے ہوتے ہیں جنہاں دی وہ مادری زبان ہوتی ہے وہ گل سن دیا ہی تبادر ذہنی متبادر الذہن ذہن سب تو پہلے جڑے مطلب والے پاسے ویندا ہوئے اوہ معنی ہی مرجع ہویا کردا ہے میرا جسم میری مرضی. او بھائی اساں جنن دے محبوب دا کلمہ پڑھا ساڑے جسم ہوئن، ساڑیاں ذاتاں ہوئن، ساڑیاں روحاں ہوئن، ساڑے بچے ہوئن، ساڑا جو کچھ بھی ہوئے ادھو تے سب تو زیادہ حق کے تا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حق ہے. 28واں پارہ سورہ مجادلہ آخری آیت آیت نمبر 22 دے وچ جاریہ یا الہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. یہ 28واں پارہ سورہ المجادلہ آیت نمبر 22 ہے. اللہ پاک نے فرمایا جڑے میرے صدیق اکبر دی طرح سچے مومنین ان پہ، کیونکہ اے آیت حضرت سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان مقدس وچ نازل ہوئی آئی. فرمایا ایک طرف والدین آونین، ابناءہم بیٹے بیٹیاں آونین، اخوانہم بھیڑا اور بھائی آونین، عشیرتہم خاندان والے آونین، رشتہ دار آونین جڑا میرے صدیق دی طرح سچے مومن ہو سن ہر رشتے نو محبت محبوب تے قربان کر چھوڑ سن. یہ رشتے اس وقت تک عزیز ہیں جب تک محبوب دی محبت چ رکاوٹ نہ بنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک طرف محبوب دا معاملہ آونی اور دوسری طرف ایو جے رشتے آونی. تو حضرت ابو بکر صدیق دا مذہب قرآن نے واضح فرمایا کہ وقت ہر رشتہ قربان ہو ویسی عظمت مصطفیٰ کریم علیہ السلام تے تو سانو اپنی جانا نالو، اپنے والدین نالو، اپنی اولاد نالو، اپنی ہر رشتہ داری نالو سب تو زیادہ پیارے اور سب تو زیادہ محبت ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نال. تو محبوب دے حقوق ان ساڑے ہوتے اور بے شمار اور بے پناہ حقوق ان. حضرت صدیق فرمائدن ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی علیہ السلام. فرمایا تساں جتنے محبوب دے حقوق ادا کرو پہ محبوب تے درود پاک پڑھو، آپ دی اتباع اور پیروی کرو، آپ نال بے پناہ محبت دے مظاہرے کرو، لیکن جب تک محبوب دے اہل بیت اطہار دے حقوق دی محافظت نہ کرسو، محبوب دے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین او اہل بیت سکونت، محبوب دی جتنی قیامت تک اولاد امجاد حسنی حسینی سادات، اے محبوب دی اہل بیت ولادت،
جتنے محبوب علیہ السلام دے بنو ہاشم رشتہ دار ہیں وہ سارے دے سارے اہل بیت نسب ہیں. اور چوتھی قسم اہل بیت اطہار دی ملحق با اہل بیت. حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تو دے بارے چ ارشاد فرمایا محبوب کریم علیہ السلام دی ذات نے سلمان منا اہل البیت، سلمان فارسی ساڈے اہل بیت اطہار دے وچوں ہیں. تا الغرض جتنے پیارے اہل بیت اطہار نسب من اہل بیت ولادت من اہل بیت اطہار سکونت من. حضرت صدیق نے فرمایا جب تک اہل بیت اطہار دے حقوق نہ ادا کر سو محبوب فرماندے نے میرا امتی میرا حق ادا ہی نہیں کر رہے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یا فرمایا اہل بیت اطہار دے معاملے وچ محبوب دے حقوق دی محافظت کروائے، کدے غفلت نہ کرائے. محبوب دا حق بھی ادا کرنا ہے تو محبوب اپنے حق دی ادائیگی نو قبول فرمائے یہ اہل بیت اطہار دے حقوق ادا ہو منتا. اس واسطے بتا آپ دیکھ سو صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 530 تے حضرت سیدنا عقبہ بن الحارث رضی اللہ تو دی حدیث سے صحیح موجود ہے اور باقی بڑی بڑی کتب احادیث سے صحیح اسناد نال موجود ہے. حضرت عقبہ بن حارث فرماندے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ امیر المومنین دا ٹائٹل اجے کوئی نہ مارے سے وجود ہی چایا. اس لئے آکھا ویندائی یا خلیفۃ الرسول علیہ السلام. سیدنا عمر رضی اللہ تو دے دور خلافت مقدسہ دے حضرت مغیرہ بن شعبہ السقفی رضی اللہ عنہ پیارے صحابی آئے. انہاں دی زبان تے سب تو پہلے تاریخ انسانی جاری ہویا یا امیر المؤمنین السلام علیکہ. حضرت عمر نے فرمایا وا علیک السلام وما قلتا یا امیر المومنین. یہ اج نواں لفظ تساں استعمال کر دیتا سلام ہوئے تو اڑتے اے امیر المومنین. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نحن المومنون وانت امیرنا. اسا مومنین ہیں تساں ساڈے امیر ہو تو امیر المومنین نہ بن گئے تساں. فرمایا صدقتا تیں سچ. اس دن تو امیر المومنین دا لفظ استعمال ہویا. پہلے لفظ امیر المومنین کوئی نہ استعمال ہوتا تو اسا ہن بعد والے استعمال دے مطابق. ورنہ حضرت صدیق نو کدے بھی امیر المومنین نہیں آکھا گیا. جڈن بھی آپ نو مخاطب کیتا گیا ہے نا جی یا خلیفۃ الرسول اے محبوب تے سچے جانشین. اور دی چلہ دی حکمت آئی. حضور مولا کائنات آپ نو فرمائے دن یا خلیفۃ رسول اللہ. مرتدین دے خلاف جنگ ہوئی ہے نا جس لئے خرج من بیتہ شاہرا سیفہ. حضرت صدیق نے فرمایا میرا گھوڑا لے آؤ. دروازے دوتے اپنے خادم نے فرمایا مسلح حالت وچ. حدیث صحیح وچ آپ گھروں اس شان نال نکلے کہ شاہرن سیف آؤ. کھبے ہاتھ وچ میان آئی سجے ہاتھ وچ خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تو دے ہاتھ تلوار ننگی تلوار. آپ نے حضرت مولا مرتضیٰ نے قدم اگے بڑھایا آپ دے گھوڑے دی باغ پکڑ لئی. فرمایا حضور تسا چونکہ ون کے رہنمائی ڈیونی ہے تو آپ دا گھوڑا میں لے کے چلسا. اتنیاں محبتاں روحماء بینہم. آپ نے 11 راستے مختلف پہاڑی دریاں دے وچوں ملا کے اشارے عام ملا کے 11 انکاب اور رستے مدینہ شریف وچوں سے داخل ہوندے ہیں. آپ نے ہر رستے دا امیر مقرر کیتا احکام جاری کیتے اور فرمایا مرتدین دا لشکر چکے 1.5 میل دے فاصلے تے آیا کھلوتا ہے. مرکزی انہاں دا لشکر ہے نا اتھے میں ابو بکر مقابلہ کرے سا. حضور مولا کائنات نال حضرت صدیق چل رہے ہیں پیدل. گھوڑا آپ دا حضرت مولا مرتضیٰ نے پکڑا ہویا ہے. اپنا گھوڑا بھی پکڑا ہویا ہے. حضور خلیفۃ الرسول علیہ السلام دا گھوڑا پکڑا ہویا ہے. کیا بات. ایک پہاڑی تے حضرت صدیق اکبر جلوہ گر ہوئے. حضور مولا کائنات نال باقی اعزاء احباب نال حضرت صدیق نے پورا جائزہ لے کے آپ گھوڑے دوتے سوار عمر لگے. حضرت مولا مرتضیٰ نے پکڑ لیا. الا این یا خلیفۃ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اے میرے محبوب دے خلیفہ اور جانشین تساں کڑے پاسے. آپ نے فرمایا میں قلب لشکر وچ بن کے لڑنا ہے. میرے پیارے بھائی علی جہاد مرتدین دے خلاف انہاں مدینہ طیبہ نو گھیرے وچ لے لے. آپ نے فرمایا انما اقول لک یا خلیفۃ الرسول ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم احد. میں علی بن ابی طالب اج اے محبوب دے پیارے جانشین تانوں اوہ لفظ آکھاں جڑے لفظ میں خود محبوب نو غزوہ احد تے تانوں فرماندے ہوئے سنائی کہ محبوب نے فرمایا لا تفجانا یا ابا بکر بفراقک. اے میرے پیارے ابو بکر
اپنا فراق اور جدائی دے صدمے چ مبتلا کر کے سانو امتحان چ نہ پاؤ. ابو بکر اس سارے میرے عزیز شہید ہو ونجن، میں اللہ دا رسول حق دے راستے گوارا کر گنساں، لیکن صدیق تسا میرے کو جدا ہو میں اللہ دا محبوب گوارا نہ فرمائے. اللہ اکبر. حضور اساں جو مجاہد موجود ہے پہ، سبحان اللہ. اساں جو مجاہد موجود ہے پہ. حضور آپ اتھائیں پہاڑی دوتے کھڑے ہو وہ تو آڑے درمیان اور لشکر دے درمیان اساں رسد دا سلسلہ اور ڈاک دا نظام قائم کر رہے ہیں. نگرانی فرماؤ، جس رو جویں لڑاونا ہے انہیں قیادت کرو اور لڑاؤ. لیکن حضور جنگ چ اساں ویسوں اگر محبوب دا جانشین شہید ہو گیا تو حضور اساں سارے معاملات گوارا کر سکتے ہیں، لیکن تواڈا جدا ہونا گوارا نہیں کر سکتے. اساں اوہ گل آکسوں جڑی مصطفیٰ علیہ السلام نے تو سبحان اللہ. سبحان آپ قیادت فرماؤ، نگرانی فرماؤ. کیا بات. یہ پوری تفصیل اگر متاخرین ہی دیکھنی ہوئے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت جڑے مکہ مکرمہ حدیث دے استاد آل رسول علیہ السلام علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی شافعی محدث مکہ علیہ رحمت، انہوں دی کتاب ہے 2 جلداں چ الفتوحات الاسلامیہ عربی زبان دے میرے کل موجود ہے. اس دی پہلی جلد وچ دور صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جو احوال جنگی انہوں دے وچ آپ دیکھ سو، اور انہوں نے کتنے حوالے دے نال چیز ساری واضح فرمائی. متقدمین دی کتاباں دے وچ موجود ہے. تو الغرض پہلے لفظ خلیفۃ الرسول حضرت عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دور خلافت مقدس ہے، میں نماز عصر محبوب دے جانشین حضرت صدیق اکبر دی اقتداء دے وچ ادا کی تھی. سبحان اللہ. فرمایا اگو مرداں دیاں صفاں، پچھو بچیاں دیاں صفاں، پچھو خواتین اسلام دی صفاں. نماز عصر دا سلام ہو گیا، جو نماز دے متعلقات دعا وغیرہ ادا ہوئے، سب تو پہلے خواتین مسجد شریف چلی گئیں، وقت پیارے بچے. اور میں حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ملاقات. فرمایا حضور مولائے مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم حضرت صدیق دے نال ان باقی اکابر ہستیاں بھی نال. جس نے حضرت صدیق سب تو آخر تے مسجد چو باہر آئے، رآ ابو بکر الحسن ابن علی کان یلعب مع الصبیان علی باب المسجد. حضرت امیر المومنین یعنی خلیفۃ الرسول سیدنا صدیق اکبر دی نگاہ پئی کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ جو 8 سال دی عمر مبارک چن وہ اپنے ہم جولیاں ہم عمراں دے نال مسجد شریف دے دروازے دے باہر کھیڈن لگ گئے، کھیل کود وچ مصروف ہو گئے. بچپن مبارک ہے. سیدنا امیر المومنین نوجوانان نے جنت دے سردار ساڈے 5ویں برحق خلیفہ راشد علی منہاج النبوت سید الامت مصلح امت محافظ امت حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دی نورانی ذات بابرکات بچپن 8 سال دی عمر مبارک یلعب مع الصبیان وہ اپنے ہم عمر بچیاں نال دیگر تو بعد اگے کھیڈن لگ گئے مسجد دے دروازے تے. حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں میں چونکہ نال ہم حضور مولا مرتضی نال ان باقی ہستیاں نال حضرت صدیق اکبر اپنے گھر والے پاسے نہیں گئے، باقی کمال نہیں گئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دی طرف آ گئے. سلام بھی فرمایا اور ون کے فوراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے چایا اور اپنی گردن مبارک اور کندھیاں مبارک تے سوار کر چھوڑا. جنہیں محبوب بٹھیں دے ہوندے انا اپنے مبارک موٹھیاں تے ساداتنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پاکیزہ بارگاہانو انہیں محبوب دی سنت ادا فرمائی اپنے کندھیاں تے. ایک پیر مبارک نورانی انہاں دا اپنے سینہ اقدس سے سجے پاسے، دوجا پاؤں مبارک کھبے پاسے، ہاں جی، اور جناب انہاں دے ہتھاں مبارک جو پکڑ کے انہاں دی پیاری امی جان حضور سیدہ تو نساء عالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دے نورانی دروازہ عالی دی طرف لے کے چل پے. موڑھے تے امام حسن نو بٹھا کے اور زبان اقدس تے کیا الفاظ ہیں، بے ابی انتا یا حسن، اے حسن تیرو تے میرا باپ قربان ہو ونجے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شبیہم بن نبی لا بے علی، تواڈی تمام صورت طیبہ مشابہت مقدسہ میرے محبوب دے نال مل دیئے. تواڈی مشابہت مصطفیٰ علیہ السلام تے ہے، تسا میرے پیارے علی دے مشابہ نہیں وے، تسا محبوب دے مشابہ. کیونکہ وی ہستیاں ہن جنہاں دی طرف اگر دیکھو آنا تو محبوب دا چہرہ انور اور جسم مقدس سراپا ایک دا سامنے آ ویندا، مشابہ محبوب دے وی ہستیاں.
انہاں چو اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کانا الحسن بن علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ عنہ وی حضرات اشبہ الناس محبوب دے سب تو زیادہ مشابہ ہستی انا تو سیدنا امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حضرت صدیق نے فرمایا تو تواڈی صورت طیبہ محبوب نال ملدی ہے پیارے علی پاک دے و علی یضحکو اور اے محبت والا عمل اور محبت والے فرمانات سن کے علی یضحکو حضرت عقبہ بن حارث فرماتے ہیں پیارے علی پاک ہنس رہے ہیں مسرت اور خوشی دا اظہار فرما رہے ہیں اڑتے غور کیتا نے کہ میں دہائی بخاری دی سند بھی اور متن اور امام شمس الدین الذہبی جڑے 748 ہجری وصال فرما رہے ہیں انہاں دی 16 جلد وچ میرے کولے سیر و اعلام النبلاء اس دی 4تھی جلد وچ امام حسن رضی اللہ عنہ دے ترجمے دے وچ اوتھے بھی صحیح سند والے حدیث ہے میں انہاں دی سند دے نال جڑی پوری تفصیل اور انہاں بھی فرمایا اسنادہ صحیح اس متن دی سند بھی صحیح ہے یہ میں بخاری شریف دے الفاظ اور سیر و اعلام النبلاء دے الفاظ سارے اکٹھے پیش کر رہے ہیں الغرض حضرت امام حسن دے متعلق حضرت صدیق اکبر دے مبارک الفاظ بے ابی انت یا حسن اے حسن تو اڈ تے میرا باپ قربان سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں لفظاں دی معنویت سمجھتے ہو مطلب کہ اس فرمان دا تو انہوں پتہ ہے والد دا حق کتنا ہوتا ہے سنن ابی داؤد مسند احمد کتنی کتابیں حدیثیں صحیح ہے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انت و مالو کا لے ابی کا تو بھی اپنے باپ دا تیرا سارا مال بھی تیرے باپ دا ہے ہاں جی والد دا حق عظیم ہے بنی ہاشم دے فیوز و برکات پہلے حاصل کر رہے ہیں تو جس محبوب علیہ السلام دی آل طیب دا ذکر خیر جاری ہے حضور پیر طریقت راہبر شریعت عالم ربانی حضرت علامہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب غریب نواز دامت برکاتوں العالیہ آپ نے قدم رنجا فرمایا اللہ پاک صحت و سلامتی دے نال قوت و عافیت دے نال حضور شاہ صاحب غریب نواز دے سایہ علیچ برکات دا سلسلہ جاری رکھے میں گزارش کر رہا ہوں بے ابی انتا یا حسن ایک طرف حضرت صدیق فرماتے ہیں میرے ابا جان ہوئے اور حضرت صدیق دے ابا جان کون ہیں محبوب دے بزرگ پیارے صحابی رضی اللہ عنہ بنو تیم دے عظیم سردار حضرت سیدنا و سید الساداتنا حضرت سیدنا ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ ہاں جی حضرت صدیق دے ابا جان رمضان سن 8 ہجری مشرف با اسلام ہوئے حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر تیمی کرشی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر دے وصال دستو بعد دور خلافت مقدسہ فاروقی دے وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے دور مقدس خلافت وچ آپ دا وصال مبارک ہے حضرت ابو بکر تو بعد آپ دے ابا جان دا وصال ہوئے اس لئے زندان مکہ شریف جس لئے حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ شریف وچ فرمان جاری فرمایا آپ دے ابا جان مکہ شریف زندہ موجود ان پہ فرمایا بے ابی انتا یا حسن اے حسن ایک طرف میرے ابا جان حضرت ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوئن اور دوجی طرف تساں 8 سال دے میرے محبوب دے پیارے شہزادے اور نواسے ہو اور میں ابو بکر تے کوئی ایسا امتحان آ ونجے کہ اگر اپنے ابا جان آل ونجا تو رب کریم فرماوے پیارے حسن ابن علی نو چھوڑنا پوسی اور اگر حسن ابن علی دی طرف ویسو تو اپنے ابا جان دی جدائی گوارا کرنی پوسی بے ابی انتا میں ابو بکر نے پہلے ہی سوچا ہویا ہے ذہن بنایا ہویا ہے میں اپنے والد نو چھوڑ دے سا لیکن پیارے حسن تواڈے کولو کدے دور نہ ہو سا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث سے یہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی واللہ اللہ پاک دی قسم حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے دے موقع دوتے منبر شریف دے سامنے جمعے دے جتھے اکابر اہل بیت اطہار اکابر صحابہ کرام مہاجرین و انصار رضوان اللہ تعالی علیہم جمعین جلوہ گر اور اللہ دی قسم اٹھا کے ارشاد فرمایا یا بنیا واللہ حل انبت علی رؤوسنا الشعر الا اللہ ثم انتم اللہ پاک دی قسم میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی اساں جتنے محبوب دے پیارے امتی اصحاب غلام ہیں ساڑے سیران دوتے جتنے والن انبت اللہ اللہ نے جمائن ثم انتم وت محبوب دے بچیو تساں جمائن سبحان اللہ یہ عربی زبان دا محاورہ ہے جہاں دی مادری زبان عربی ہوئے نا
یا مادری زبان عربی نہ ہوئے لیکن عربی دے محاورات اور اسلوب عربی دا عالم ہوئے. ہاں جی وہ جس لئے گل کرے نا کہ بھائی اے میری زیب و زینت دی علامت میرے سر تے جتنے 4 وال ہیں نا یہ اللہ نے جمائن تے اس بندے جمائن. تا عرب دے وچ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہ میرے اتے جتنی عنایات اور رحمتن ہن میرے رب کریم دیاں لیکن اس بندے دی وجہ تو ہیں. اگر اے بندہ نہ ہویا میرے رب دی یہ خاص کرم نوازیاں میرے اتے نہ ہوئے نا. اتنی ہستیاں دے سامنے جمعے دے اجتماع دے وچ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حق جنہ دی زبان دوتے بولتا ہے. الحق کو ینتے کو علی لسان عمرہ. جامع ترمذی دوجی جلد 222 کتاب المناقب وچ حدیث حسن صحیح موجود ہے. وہ حضرت فاروق اعظم جنہاں نو اللہ نے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے خاص نور عطا فرمایا ہے. وہ اللہ دی قسم اٹھا کے ارشاد فرمائے دین کہ اسا جتنے محبوب دے غلام ہیں ساڈے تے کرم نوازیاں ساڈے رب کریم دیاں لیکن صدقہ آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے محبوب دے گھرانے دی ساری برکت ہے. اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول فرماوے.